اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج گرہن کے حوالے سے تو میں کافی اعمال پیش کر چکا ہوں، چینل پر موجود ہیں، لیکن آج کا عمل بہت ہی خاص ہے، انتہائی زیادہ خاص ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس نقش کی برکت سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کیا کر سکتے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نقش کو سمجھے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ پوچھیں کہ بھائی کمنٹس میں یہ بتائیں یہ وہ بتائیں۔ پہلے نقش سمجھے، اس کی چال سمجھے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے تو آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ آپ نے سورج گرہن میں کیسے ادا کرنی ہے تاکہ تمام زندگی آپ اس سے کام لے سکے۔ پہلے میں چال بتا دوں۔ چال کس طرح ہے یہ دیکھیں، یہ خانہ نمبر 1 ہے، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9 مثلث نقش ہیں، اس کے 9 خانے ہوتے ہیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے نقش پر کرنا ہوگا۔ اب اصل نقش کی طرف چلتے ہیں کہ اصل نقش ہمارا کیسا ہوگا۔ تو اصل نقش ہمارا ایسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے خانہ یہ آپ نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا خانہ یہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کی آپ نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ ہم عملیات کے میدان میں ناکام تب ہی ہوتے ہیں کہ نہ تو ہمیں کسی نقش کا پتہ ہوتا ہے، کسی کتاب سے دیکھ کر لیتے ہیں، نہ کسی وظیفے کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ویسے ہی بس دیکھ کے لکھ لیتے ہیں، اس میں اثر نہیں ہوتا تو عملیات کو بدنام کر لیتے ہیں کہ بھئی عملیات میں اثر نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اتنے علماء نے، اتنے اولیاء نے کوشش کی ہے، لازمن بات ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ اب اس نقش سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کے لیے سنیے۔ سورج گرہن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 8 اپریل کو بھی لگنے والا ہے۔ چاند گرہن میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس میں دوسرا بھی سورج گرہن آئے گا، اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی گرہن میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 101 نقش پنسل سے لکھنے ہیں۔ یہ جبرائیل، یہ بسم اللہ کے اعداد، یہ اسرائیل، یہ کچھ بھی نہیں لکھنا۔ اگر آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے یہ خالی نقش، یعنی اس میں جو لکھائی ہیں وہ نہ ہو، خالی نقش 101 پرنٹ کروا لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ جب سورج گرہن لگنے لگے تو آپ نے اسی طریقے سے نقش پر کرنا ہے، پہلا خانہ، دوسرا خانہ، تیسرا، چوتھا، ایسے آپ نے پر کرنا ہے۔ 101 نقش آپ نے پر کرنے ہیں۔ جب آپ 101 نقش پر کر لیں، اس کو آپ مطلب علیحدہ کر لیں، علیحدہ ایک تعویذ کر لیں۔ اب اس پر 313 بار سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دیں۔ آپ کا کام مکمل ہوا، آپ اس نقش کے عامل ہو گئے۔ اب 40 دن تک روزانہ آپ نے 9 نقش لکھنے ہیں، 40 دن تک 9 نقش لکھنے ہیں، اور 9 نقش پر آپ نے 101 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ 40 دن تک یہ آپ یاد رکھیں۔ چاند گرہن یا سورج گرہن میں آپ نے زکوٰۃ ادا کی، وہ علیحدہ دن ہوگا، وہ 41واں دن ہوگا، مزید 40 دن آپ نے لکھنا ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کس وقت لکھتے ہیں، کس وقت پڑھائی کرتے ہیں، لیکن 24 گھنٹوں میں ایک بار آپ ضرور لکھیں گے۔ جب 40 دن گزر جائیں تو اس کے بعد آپ روزانہ 3 نقش کسی بھی چیز پر لکھیں، پنسل سے کسی بھی چیز پر سادہ نقش لکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ جب زیادہ بن جائیں تو ان کو دریا میں ڈال دیں، کہیں پر دفن کر دیں، کچھ بھی کر لیں، یا پھر جو مریض آپ کے پاس آئیں ان کو دے، پھر آپ دیکھیں ان کو کمال کی شفا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب طریقے بھی میں بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نقش آپ نے سورج گرہن میں لکھے 101 عدد، ان کو علیحدہ کاٹ کر اکٹھے کر لیں، آٹے میں پیڑا بنا کر، گولی بنا کر آپ کسی دریا میں ڈال دیں، آپ کسی کنویں میں ڈال دیں، چلتے پانی، پاک پانی میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ آپ 3 دن بعد ڈال دیں، آپ 5 دن بعد ڈال دیں، آپ 7 دن بعد ڈال دیں، لیکن ڈالنا آپ نے صاف پانی میں ہے۔ اگر کہیں پر بھی صاف پانی میسر نہ ہو تو اس کو 40 دن تک آپ رکھ سکتے ہیں۔ 40 دن کی جو مزید تعویذات بن جائیں ان کو اکٹھے آپ وہ کر کے کسی کے تھرو بھیج دیں، دریا نہر بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نقش سے آپ
کیا کیا فوائد لے سکتے ہیں یہ سنیے گا. میں مختصراً بتاتا ہوں یہاں پر. انشاءاللہ اس کے مزید جو اعمال ہے، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی، نقشہ آپ کو پسند آیا، تو انشاءاللہ اس پر مفصل میں ہر عمل پر ایک ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو پسند آیا ٹھیک ہے، پھر میں انشاءاللہ مفصل اس پہ ویڈیو بناؤں گا. اب سب سے پہلے زبان بندی کا، آپ کس دن لکھیں گے، کیسے لکھیں گے، اس میں اثر کیسے ہوگا، یہ نوٹ فرما لیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا 40 دن کے بعد جب آپ وہ کر لیں، پھر اس کا طریقہ میں نے بتا دی کہ بعد میں آپ نے کتنی تعداد میں نقش پر کرنے، 3 روزانہ لکھنے ہیں اور 41 بار سورہ کوثر پڑھ کے اس پر دم بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کسی کی زبان آپ نے بند کرنی ہے، کسی کی زبان بند کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے تعویذ لکھنا ہے. 3 تعویذ آپ نے لکھنا ہے. بستم زبان فلاں بن فلاں فی حق فلاں بن فلاں. ٹھیک ہے، تو یہ میں چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر سمجھ آئے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے یہ لکھنا بستم زبان فلاں بن فلاں فی حق کے فلاں بن فلاں. اس کے نیچے اگر آپ یہ بھی لکھ دیں کہ تاکہ فلاں بن فلاں کے خلاف نہ بول سکیں، ایسے 3 نقش لکھ کر، یا جو آپ نے لکھے ہوئے پڑھے ہیں آپ کے پاس، اس کے ایک طرف اسرائیل لکھ دیں، جبرائیل لکھ دیں، اسرائیل لکھ دیں، میکائیل لکھ دیں، اسرافیل لکھ دیں، اور یہ وقف کے اعداد آپ نے یہ جو لکھا ہے نا اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اوپر بسم اللہ لکھ دیں، پھر یہ نیچے لکھ دیں. جو روزانہ آپ 3 تعویذ لکھنا ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھا کریں. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ نیا تعویذ لکھیں. کس دن لکھنا ہے وہ دن میں پھر بتاتا ہوں، کیونکہ میں وہ چیز آپ کو بتاؤں گا جس میں اثر بھی ہو، سارا کچھ ہو. ٹھیک ہے، وہ تعویذ آپ سنبھال کے رکھیں. کسی مریض کو بخار ہو، دانت میں درد ہو، اس کو دے کے دانت پر ایک سائڈ پر باندھ لیں، سر پہ باندھ لیں، پی لیں، بخار دور ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تمام تکالیفوں میں آپ وہ نقش استعمال کر سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے کس چیز سے لکھنا ہے. آپ نے کالی سیاہی میں تھوڑی سی نمک ڈال کے یا پھر سرکہ ڈال کے آپ نے منگل کے دن، ہفتہ کے دن، بدھ کے دن لکھنے ہیں 3 تعویذ. ایک تعویذ آپ نے بھاری وزن کی نیچے رکھنا ہوگا جہاں پر بے ادبی نہ ہو، کسی کا پاؤں نہ پڑے. ایک آپ نے شاپر میں لپیٹ کر اس پر سلوشن ٹائپ لپیٹ کے نمناک جگہ پہ، مطلب جہاں پر پانی وہ وہاں پر دفن کر دیں. ایک کو آپ نے قبرستان میں 2 قبروں کے درمیان دفن کرنا ہے. اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہو کرنا، یہ آپ کے لیے مشکل ہو تو اس کو کسی وزن کے نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے جی، کسی وزن کے نیچے رکھ دیں. آپ کا کام ہوگا 24 گھنٹوں سے پہلے انشاءاللہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. دوبارہ وہ شخص آپ کے خلاف بول بھی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کسی کے درمیان رشتہ ناجائز تعلقات ہیں، بہت زیادہ ناجائز تعلقات ہیں، وہ بند کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بستم فعل حرام، بستم فعل حرام درمیان فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں، جن کے درمیان آپ فعل بد بند کرنا چاہتے ہیں، تعلقات بند کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے اس طریقے لکھنا ہے تاکہ جمع نہ شود. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ کے 3 تعویذ ویسے ہی لکھنا ہے، ویسے ہی استعمال کریں. ایک بات، اب آپ کسی کا نکاح باندھنا چاہتے ہیں، جائز کے لیے ناجائز آپ کریں گے، یہ اثر ہی نہیں کرے گا. ناجائز پہ آپ کریں گے، یہ اثر ہی نہیں کرے گا، تو آپ کریں، بالکل کریں، اثر نہیں کرے گا. آپ کا ٹائم بھی برباد ہوگا، ضائع ہوگا، اور آپ کا اعتقاد بھی ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، بس تم نکاح فلاں بنت یا فلاں بن فلاں، تاکہ فلاں بن فلاں کے علاوہ کہیں نکاح نہ ہو. ٹھیک ہے، اتنا آپ نے لکھنا ہے. 3 تعویذ آپ نے لکھنے ہیں، ویسے استعمال کرنا ہے، اس پہ سورہ کوثر بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب
یہ الفاظ میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ نے خود صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ فلاں لفظ آپ نے غلط لکھ لیا، فلاں چال آپ نے غلط لکھ دی، ٹھیک ہے؟ آپ خود بھی صحیح کریں، کچھ محنت بھی کریں۔ اب آپ نے کسی کا سفر باندھا ہے، بستم سفر فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے نا؟ بستم سفر فلاں بن فلاں فی طرف فلاں شہر، یہاں پر شہر کا نام لکھنا ہے کہ فلاں کی طرف، تاکہ سفر نہ کر سکے۔ یہ آپ نے تین تعویذ آپ نے لکھنے ویسے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کسی کی نشے کی حالت باندھنی ہے، تو یہاں بستم کا جو لفظ ہے وہ 3 دفعہ آئے گا۔ بستم بستم عادت نشہ فلاں فلاں بن فلاں، تاکہ نشہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 3 عدد لکھنا ہے بستم بستم، تاکہ نشہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد یہ 3 نقش لکھنے ہیں، ویسے استعمال کرنے ہیں۔ اس پر آپ نے سورہ کوثر بھی 101 بار پڑھ کے دم کرنا ہے، اور آخر میں کہنا ہے کہ اللہ اس کلام پاک کی برکت سے، نقشی برکت سے فلاں کی نشے کی عادت باندھ دے، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی عورت ہے جس کو اپنا میاں بہت زیادہ مارتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کا میاں اس کو نہ مارے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ بستم فلاں بس عادت لڑائی و جھگڑا فلاں بن فلاں، تاکہ فلاں کو نہ مار سکے، نہ ہی لڑائی جھگڑا کر سکے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ لکھ دی، 3 تعویذ آپ نے لکھنے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نوٹ فرما لیں، ایک تعویذ قبرستان میں دفن کرنا ہے، ایک تعویذ عورت کو دینا ہے کہ اپنے الٹے بازو پر یا گلے میں باندھ لے، یا کہیں پر اپنے کپڑوں میں رکھ لیں اگر گلے وغیرہ میں نہیں رکھ سکتی۔ تیسری تعویذ کو اپنے وزن کے نیچے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے تو پھر نمناک جگہ پہ، جو پہلے میں نے طریقہ بتا دیا، اس طریقے سے آپ اس کو کر لیں، ٹھیک ہے؟ معزز سامعین، اس کے اتنے طریقے ہیں، اگر میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں تو پتہ نہیں کتنی ویڈیوز بن جائے گی۔ اگر نقش آپ کو پسند آیا اور آپ نے اس سے کام بھی لیا تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے میسج کیجئے گا کہ اس کے اور بھی طریقے بتا دیں، کہ اس کے میں ایسے ایسے طریقے بتا دوں گا آپ نے خوابوں میں بھی نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند ہوگا۔ میری تمام ان دوستوں سے اجازت ہے جو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب بھی کیا ہوگا ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مجھے بھی اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔